جناب ماسٹر سٹروک کس کا ہے؟ یہ کتنی سٹیبل گورنمنٹ ہوگی آپ کے خیال میں؟ اگر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ بلا شبہ بلاول بھٹو صاحب بڑا عقل سے کھیل گئے، چلاک موو کی انہوں نے. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم 1 جو تھی اس کی بدترین پرفارمنس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا؟ پی ایم ایل این کو، مسلم لیگ کو. اور اس میں شامل کون کون تھے؟ مولانا صاحب کے بیٹے بھی تھے، مولانا صاحب بھی تھے، ایم کیو ایم بھی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی تھی، بلاول وزیر خارجہ تھے، 56 کے 50 سے زیادہ دورے کر چکے ہیں. اور جو حال ہوا ہے اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کا، اس میں ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ پی ڈی ایم کی پرفارمنس بھی تھی. ایک تو بیانیہ نہیں تھا، دوسرا پی ڈی ایم کی پرفارمنس 16 مہینے کی. مسلم لیگ نون کا آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا یہ نعرہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا نعرہ ہے کہ ہمارے پاس سارے مسائل کا حل ہے، ہم ارسطو ہیں، ہم افلاطون ہیں، ہم سارے مسائل حل کر سکتے ہیں. اور اس کو بڑا ڈنٹ کہاں پہنچا؟ پی ڈی ایم کی حکومت میں. اب بلاول بھٹو کچھ چھوڑ دیجئے کہ وہ الیکشن مہم میں کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کا نام ناکام لیگ ہے، مہنگائی لیگ ہے، شیر چوہا نکلا ہے، شہباز شریف اپنی کارکردگی پر منہ چھپاتے پھر، حالانکہ وہ حصہ تھے. اور جھوٹ مت بولیں کہ آپ یہ مت جھوٹ بولیں کہ آپ نے کہہ رہے ہیں کہ سیاست بچا کر ریاست بچا کر سیاست گنوائی. ایسی بات نہیں ہے. نواز شریف کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تو انڈے ٹماٹر اور لاہور میں پڑ رہے ہیں. اب پارٹ 2 میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں سن رہا تھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ نواز شریف ہمارے وزیر اعظم ہوں گے. تو ادھر سے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں آصف علی زرداری کی صدارت پہ. تو مطلب نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، آصف علی زرداری صدر ہیں، اور ساتھ ساتھ چیئرمین سینٹ، سپیکر، گورنر یا بلوچستان کی حکومت. مطلب مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر سے کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی بڑی عقل مندی سے، جس کا ووٹ بینک بڑا ہے. انہوں نے سندھ گین کر لیا ہے، مرکز میں آ کے لے لیے، بلوچستان میں ان کی اچھی خاصی سیٹیں ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری کیل بھی ٹھوکیں اس تابوت میں. وہ کیا کہ مسلم لیگ نون کو ایک مرتبہ پھر آپ یہ ذہن میں رکھیے، پنجاب سے فارغ کر دیں. آپ یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت جو میں آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان سے جب میں ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پارٹی 4 حصوں میں بٹ گئی ہے، آپ کپتان جیل میں ہے، ٹیم سی ہے، بلہ چھین لیا گیا ہے، پلینگ فیلڈ ہے نہیں، آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز ڈے ہوگا 8 فروری؟ انہوں نے کہا دیکھنا سرپرائز ڈے ہوگا. یہ آپ کو عمران خان نے کہا تھا؟ یہ میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا. انہوں نے کہا دیکھنا سرپرائز ڈے ہوگا، فتح کا دن ہوگا ہمارا. آپ اور میں پھر بھی نہیں مان رہے تھے. نہیں، میں اور آپ زیادہ سے زیادہ جب آف دا ریکارڈ بھی بات کرتے تھے کہ کے پی میں ان کی حکومت بن جائے گی، لیکن پنجاب اور مرکز میں جتنی سیٹیں ابھی تو 50-60 وہ سیٹیں، لیکن اس سے ابھی تو 50 یہ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے اس سے پیپلز پارٹی کو تو فائدہ ہو رہا ہے، وقتی طور پہ نون لیگ کو فائدہ ہو رہا ہے، پرائم منسٹر بن جائے گا چاہے جتنا ہی ویک کیوں نہ ہو. تو تحریک انصاف کے ہاتھ کیا آئے گا؟ سر آپ یہی تو سب سے بڑی ہے. اب دیکھیے کہ سب سے بڑا جو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہوا ہے. ہاؤس آف شریف کے اس وقت وہ صحیح جیتے ہوں گے، لیکن ہاؤس آف شریف کے اپنے جیتے ہوئے جو امیدوار ہیں نا وہ بھی مشکوک ہیں. نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ یاسمین راشد سے کتنے سے جیتے، ہارے یا نہیں جیتے. اور اب مسلم لیگ نون نے پنجاب میں سیاست کرنی ہے. مسلم لیگ نون نے پنجاب میں سیاست کرنی ہے، اور پنجاب میں ان کا سب سے بڑا چیلنج پاکستان تحریک انصاف ہے. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ کارکردگی، یہ حکومت بڑی مشکل لمحوں میں ہے، ملک نفرت اور تقسیم میں گرا ہوا ہے، 10 بڑے معاشی چیلنج ہے، آئینی بحران ہے، عدالتی بحران ہے. یہ حکومت نہیں کر سکے گی اس کو ڈیل؟ میں بتاتا ہوں. اچھا یہ سارا کس نے کرنا ہے؟ مسلم لیگ نون نے. پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ صدارت لے لے گی، چیئرمین سینٹ لے لے گی، اسپیکر لے لے گی، بلوچستان نہ ٹریجر بینچ پہ بیٹھیں گے نہ اپوزیشن لیڈر چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا. یہ ہوگا نون لیگ کے ساتھ. چڑھ جا. اب کیا ہوگا؟ یہ ایک بلیک میل کرنے والے ہر بڑے فیصلے کے لیے، ہر مشکل فیصلے کے لیے مسلم لیگ نون روز پہنچی ہوگی پیپلز پارٹی کے دروازے پہ کہ بھائی جان اس میں ہماری مدد کریں. بیساکھیوں والی حکومت ہوگی، بلیک میلنگ والی حکومت ہوگی، جمہوری اور مجبوریوں والی حکومت ہوگی، بڑے فیصلے نہ کر سکنے والی حکومت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے آخری جملہ، اگر آپ نے یہ کرنا تو انہوں نے جو کرنا ہے، لیکن اور ظاہر ہے مسلم لیگ نون والے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اکٹھے رہنا، بھائی اگر وہ جانتے ہوتے تو آپ کو میں نے ایک ٹویٹ دیا ہے. ہوا یہ کہ 8 فروری کو پی ایم ایل این والے انہیں وہیکلز پرووائڈ کی، گاڑیاں پرووائڈ کی، ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی، ووٹروں کو لے کر آئے، ووٹروں نے کیوے والے نان بھی کھائے، ان کے پولنگ کیمپ سے ٹکٹیں بھی کٹوائیں، شیئر کی، اور جا کے اندر پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال دیا. ان کو اگر پتا ہوتا اتنا تو آج الیکشن رزلٹ. طارق صاحب سے، طارق بھائی سے بات کروں گا میں. جو آپ نے منظرنامہ کھینچا ہے اس میں تو پی ایم ایل این کا ایک ایسا پرائم منسٹر آ رہا ہے جس کی نہ ٹانگیں نہ بازو ہے. ایک جملہ صرف ساری سارا بھائی 8 فروری کو میرا بھائی کامران شاید بھی نکلا تھا ووٹ ڈالنے. خیر وہ تو میں نہیں پوچھوں گا کس کو ڈالا، لیکن ایشو یہ ہے کہ
اگر مسلم لیگ نون میں اپنی گاڑی پہ گیا تھا نہ میں نے کسی سے کلچا کھایا, میں نے کہا آپ نے اسے ریلیٹ نہ کر دیجیے گا, قیمے والا نان نہیں کھایا نہیں اور قیمے والا نان کھا کے ووٹ کسی اور کو تو نہیں دیا. نہیں میں نے ووٹ جس کو دینا دے دیا, لیکن وہ میں اپنی گاڑی میں گیا تھا بھائی. اچھا دوسری بات, اگر مسلم لیگ نون کے خدا کے لیے اگر آپ پھر سے آ گئے, آپ فرسٹ مینڈیٹ ظاہر ہے کسی کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اکٹھے ہو کے اس وقت ملک بڑے مشکل میں ہے. ان کے پاس جانا ہے طارق بھائی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ہوا ہے جی اجلاس عمران خان کا جیل میں ماشاءاللہ. 5 نام تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان کے ساتھ جڑی کہانیاں عمران خان نے جو بتائیں. انہوں نے کہا کہ فرسٹ یہ ڈبل وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے. سیکنڈ اپنے بندوں کو آپ نے یہ کمزور ہے. تھرڈ یہ ہمارا جو آگے لائے عمل ہے اس کو لے کر نہیں چلے گا. فورتھ انہوں نے کہا کہ یہ مشکوک ہے. ففتھ علی امین گنڈا پر انہوں نے کہا کہ یہ اس کو کریں. میں اس پہ آپ سے آگے دوبارہ پوچھوں گا. اچھا اور اگر آپ علی یہ میری چونکہ یہ فرسٹ چوائس نہیں علی امیر گنڈا پر, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کی بھی تھرڈ چوائس تھی, لیکن اور اس سے پہلے بھی وہ خیر علی امین گنڈا پر کو کر رہے تھے. مجھے پسند نہیں آیا, لیکن یہ چونکہ عمران خان کا حق ہے, ان کا فیصلہ ہے. مگر جب ہم اوورآل دیکھتے ہیں کہ اگر صدر وزیر اعظم نواز شریف ہیں, صدر آصف الزرداری ہے, تو گنڈا پور کا ہونا بنتا ہے. ہو گیا جی.